تو پچھلی ویڈیو میں آدم علیہ السلام سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو میں بیان کر رہا ہوں، تو پچھلی ویڈیو میں نے یہاں ختم کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ آج تک آسمانوں پر ہی اللہ کے پاس ہیں، چوتھے آسمان پر، اور وہ قرب قیامت دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن میں نے آج سوچا ہے کہ تھوڑی کچھ نبیوں کی بات بھی آپ کو بتا دی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کیا ہے، یا ان کے واقعات سے آپ کو پتہ چل جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جن کو مشہور واقعہ ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا، بہت بڑی چتا بنائی گئی، اس کو دہکایا گیا، آگ جلائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے کے ذریعے، ایک رسی کے ذریعے سے اس آگ میں ڈلوایا گیا تھا۔ یہ واقعہ اور نشانی ہے، پہچان ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا اور کچھ کو نہیں معلوم ہوگا۔ نوح علیہ السلام وہ تھے جن کے زمانے میں طوفان آیا تھا بہت بڑا، اور پوری زمین پانی سے لبریز ہو گئی تھی، بھر گئی تھی، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ ایک کشتی بنائیں بڑی سی، اور تمام جانداروں کو ان کا جوڑا جوڑا اس میں بٹھا کر اور کشتی میں سوار ہو جائیں، میں باقی ساری دنیا کو غرق کرنے والا ہوں۔ یہ بندے کے بچے نہیں بنے، ان کو سدھارنے کا تم نے بہت زور لگایا، بڑی محنت کی، پر یہ نہیں مانے، تو اب اس زمین پر کچھ باقی نہیں بچے گا، وہی بچیں گے جن کا جوڑا جوڑا تم لے کے کشتی میں چلے جاؤ گے۔ اور پھر وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری، اس کے بعد پانی خشک ہوا، پھر زمین ہموار ہوئی، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے دنیا کو بسایا، اور پھر آبادی بڑھنا شروع ہوا اور زندگی شروع ہوئی۔ یہ نوح علیہ السلام کی پہچان ہے۔ ایوب علیہ السلام آپ نے تقریباً سنا ہوگا، اور کچھ نے نہیں سنا ہوگا، کہ صبر ایوب واقعہ مشہور ہے، صبر ایوب کی کتابیں بھی چھپی ہیں۔ ان کو اللہ نے ایسی بیماری دی تھی، بیمار کر دیا تھا، وہ شیطان کے ساتھ کچھ وارتالاب، کچھ ایسی بات ہوئی تھی، شیطان نے کوئی طنز کیا تھا، جو اللہ نے ان کو، شیطان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور ایوب علیہ السلام کی پیغمبری کو اور نبوت کو، اور اللہ نے اپنے ساتھ محبت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ایوب علیہ السلام کو بیمار کر دیا، اور وہ اتنے بیمار ہوئے تھے کہ ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، بلکہ ان کے جسم کا گوشت ماس ٹوٹ کر زمین پہ گرتا تھا، اور کیڑے ان کو کھاتے تھے بری طرح سے۔ آخر کار ان کو اللہ نے پھر شفا دی، اور وہ پھر اسی طرح سے ہو گئے، اور اسی اثناء میں ان کا سارا مال و دولت بھی سب ختم کر دیا تھا۔ امتحان تھا، امتحان میں پاس ہوئے، یہ ان کا واقعہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جن کو حکومت دی گئی تھی، پوری دنیا کی حکومت کی تھی، جن کا تخت جنات اور ہوا لے کر اڑتے تھے، اور پرندے ان پر سایہ کرتے تھے، اور انہوں نے ہی خواہش کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ میں تیری مخلوق کو ایک دن ایک وقت کا کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے کہا تم نہیں کھلا سکتے، یہ میرا ہی کام ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا، تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو۔ تو وہ ایک مچھلی ہی سارا کھانا کھا گئی تھی۔ یہ اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا جنہوں نے سن رکھا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام وہ تھے جن کے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، تو ان کی جدائی میں وہ روتے روتے نبینا ہو گئے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر گئے، وہاں وہ بکے، اور وہ عزیز مصر کے ہاں نوکر ہوئے۔ پھر زلیخا کا مسئلہ ہوا، اور پھر وہ ان کی محبت ہوئی، اور کئی کچھ جو واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے، جنہوں نے نہیں سنے ان کے لیے موٹا موٹا یہ کہ یوسف علیہ السلام اس طرح سے تھے، ان کی یہ پہچان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، آج تک وہ آسمانوں پر ہی ہیں، اور وہ قرب قیامت دوبارہ دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد وہ 40 سال تک دنیا میں زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، اور انہی کی حکومت بھی ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی جب ختم ہوا، یہ تو ان کے دوبارہ آنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں نا، لیکن جب ان کو اٹھا لیا گیا تو اب کوئی پیغمبر یا کوئی نبی روئے زمین پر نہیں آیا، یہاں تک کہ 570 سال تقریباً، کم و بیش، کوئی 600 سال لکھا ہے کہیں، اور کہیں 570 سال کا عرصہ لکھا ہے۔
اس کے بعد 570 یا 600 سال کے بعد ہمارے نبی آخر الزماں پیغمبر اسلام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ پھر ان کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش ہونے سے پہلے بھی کئی نشانیاں اور کئی معجزات اور کئی واقعات رونما ہوئے۔ یہ اس پر اگر بات چرچا کی جائے گی تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو میرا مقصد ہے کہ موٹا موٹا آپ کو بتا کے اور یہاں تک پہنچانا ہے کہ آج جو شریعت ہمارے پاس ہے، جو دین ہمارے پاس ہے، جو احکامات ہمارے اوپر عائد ہوئے ہیں، جو حکم ہمیں ملے ہیں، جو کام کرنے کو ملے ہیں، یہ کیوں ملے ہیں، یہ مقصد ہے بتانے کا۔ تو خیر، حضور علیہ السلام جب مکہ میں پیدا ہوئے، پھر وہ بچپن بیتا، پھر جب وہ ہوش مند ہوئے، جوان ہوئے، تو ان کا دل لگتا نہیں تھا دنیا کے ساتھ، ان کی اٹیچمنٹ بہت کم تھی اور وہ تنہائی پسند ہوتے چلے گئے۔ پھر آخر کار وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اور غار حرا میں چلے گئے اور وہاں بیٹھ کر ایک انجان، ابھی ہم یہی کہیں گے کہ ایک انجان ہستی کی، حالانکہ ان کو تو پتہ تھا میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کیا مجاہدہ کر رہا ہوں، کس کی ریاضت کر رہا ہوں، لیکن آثار و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک انسمجھی ہوئی بات، انسمجھے ہوئے خدا، یا بنا کسی معلومات کے بس دل اداس ہوتا تھا اور کسی اور طرف کھنچتا تھا، تو وہ غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اس ٹائم کس طرح کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، کیا مراقبہ کرتے تھے، کیا الفاظ تھے، یا خالی دھیان لگاتے تھے، واللہ عالم، کیونکہ باقی تعلیم تو ساری آئی ان کے نبی بننے کے بعد اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد، لیکن اس وقت ان کا طرز عمل کیا تھا، غار حرا میں وہ کس طرح سے مراقبہ اور مجاہدہ کرتے تھے، واللہ عالم۔ تو کرتے 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 کافی عرصہ جب وہاں بیت گیا، تو آخر کار اللہ نے ان کی اس ریاضت کو، اس مجاہدے کو اور اس عبادت کو قبول کیا، اور اللہ نے ان کو قبول کرنے کے بعد فرشتے کو بھیج دیا اور فرشتہ نازل ہوا، اور پھر فرشتے نے ان کو اللہ کا کلام پڑھانا شروع کیا، جس کو آج ہم قرآن کہتے ہیں۔ پھر وہ ایک ایک لفظ، دو دو لفظ، ایک ایک صورت، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ پڑھاتے چلے گئے اور حضور پڑھتے چلے گئے۔ لیکن اس فرشتے کے آنے سے ان کو کیا کیا تکلیفیں ہوئیں، کیا کیا ان کو پریشانی ہوتی تھی، کتنی تکلیف ہوتی تھی، اور وہ گھر آ کے کیا کیا کرتے تھے اور کیسے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے اور اپنی بیوی سے کیا کیا کہتے تھے، یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مینشن کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔